بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں دوبارہ پھر ہمیں رمضان جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں رمضان سے استفادہ کرنے کی اور روزہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، 5 فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس کو قائم کیے بغیر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ جس کا معنی عربی زبان کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے صیام، اور رمضان کا لفظ پورے مہینے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، ان دونوں کا معنی مفہوم جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ روزہ دار کو صائم کہا جاتا ہے۔ صائم کا معنی یہ ہے کہ وہ روزہ دار اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، بطور خاص اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی شہوات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں اور اپنے باقی جسم کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی روزہ کا بنیادی مقصد ہے۔ بطور خاص جب رمضان کے اندر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آ جائے تو جس شخص کا روزہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ فلا یرفث، وہ کسی قسم کی حیا باختہ گفتگو تک بھی نہ کرے۔ حیا باختہ معاملات کرنا تو دور کی بات، وہ کوئی ایسی بات بھی زبان سے نہ نکالے جو حیا کے منافی ہو، جو عام حالات میں ایک ناشائستہ گفتگو سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ روزہ کی حالت میں بطور خاص انسان اس چیز سے اوائڈ کرے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ فَإِن صَابَهُ، دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا اسی حدیث سے پہلے، فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کے ساتھ اس کی مثال بیان فرمایا۔ یہ ڈھال کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مجاہدین دشمن کا وار روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک جو لوہے کا یا اسٹیل کا یا مختلف دھاتوں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا سا، جس کے اوپر تلوار کا وار روکا جاتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بختر بند کر لینا، مورچہ بند ہو جانا، جس سے دشمن کے حملوں سے انسان محفوظ رہ سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال کی مانند ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی بے حیائی، فحش گوئی، بد کلامی، کسی دوسرے کی طرف سے کچھ غلط معاملہ اگر انسان کے سامنے آتا ہے تو ان ساری چیزوں سے انسان روزہ کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ انسان اپنے آپ پر تو کنٹرول کرے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھے، اپنی شہوات کو اپنے قابو میں رکھے۔ اگر کوئی دوسرا شخص انسان کے در پہ ہو جائے، انسان کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، فحش گوئی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد زبانی کرے انسان کے ساتھ، یا انسان کو مارنے کی کوشش کرے، لڑنے کی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، بلکہ فرمایا کہ اس کو یہ جواب دے کہ اس ڈھال کا استعمال کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کو کہے کہ میں تمہیں گالی نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو اپنی ذات کے اوپر اس چیز کو بھی برداشت کر لے اللہ رب العزت کی خاطر۔ اگر کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، لڑنے جھگڑنے کی بات کرے، تو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تب بھی کیا کرے، اس کے ساتھ لڑائی میں آگے نہ بڑھے، بلکہ اس کو یہ کہہ دے کہ انی صائم، فلیقل انی صائم، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ وہ کہہ دے
کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، میرا روزہ مجھے اس چیز سے منع کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان گناہوں سے بچنے کا تعلق صرف روزہ کے ساتھ نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کا تعلق روزہ کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اب انسان بد کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، جب روزہ ختم ہو جائے تو انسان ہر قسم کی حیا باختہ گفتگو بھی کر لے اور یہ سب کر لے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ اس میں انسان ٹریننگ حاصل کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اپنی جو ہے نا وہ اوور ہالنگ کرے، اپنی ٹیوننگ کرے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو انکریز کرے، تاکہ عام حالات میں نارمل جب انسان روزہ کے علاوہ اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں جو انسان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو اس مہینے کے اندر انسان کنٹرول کرنے کی ٹریننگ کرے، مشق کرے، تاکہ عام حالات میں بھی انسان کی زبان سے کچھ غلط الفاظ نہ نکلیں، بد کلامی نہ کرے، فحاشی والی گفتگو نہ کرے، بے حیائی والے کام نہ کرے، اپنے آپ کو انسان جھوٹ بولنے سے روکے، کذب بیانی سے روکے، اپنے آپ کو انسان دھوکہ دہی سے روکے۔ یہ ٹریننگ ہے، نہ یہ کہ رمضان کے اندر تو انسان اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے اور باقی ایام کے اندر جو ہے وہ سارے معمولات کرتا رہے، یا اسی طرح سے ایک انسان جیسا کہ عموماً اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارا جو مزاج بن چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا، ہم نے صرف اس چیز کا نام روزہ رکھا ہوا ہے، نہ زبان ہماری بد کلامی سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ امور سے رکتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ ان چیزوں کو کرنے سے رکتے ہیں جو آفس ورک ہم اگر کوئی شخص غلط معاملات کے اندر ملوث ہے تو وہ رمضان کے اندر اس کا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ فری ہو کر وہ کام کرتا رہتا ہے، غلط قسم کے جو ہے نا وہ معاملات جو مطلب ان کو سائن کرتا ہے، ایسے کانٹریکٹ ٹیکس سے ایگریمنٹ سودی قسم کے یا فائلوں کے ایسے معاملات جس کے اندر انسان کسی کے ساتھ چیٹنگ اور دھوکہ دہی کرتا ہے، یا اس طرح کا آفس ورک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، یا اسی طرح سے کوئی چیز بیچنے خریدنے میں انسان لوگوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ پیش آتا ہے، گویا کہ انسان نے اپنے پیٹ کو تو بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے لیکن باقی جسم انسان کا روزے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے، فرمایا کہ جس بندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے اپنی زبان کو کذب بیانی سے نہ روکا، جھوٹ سے نہ روکا، بد کلامی، فحاشی، فحش گوئی سے نہ روکا، غلط قسم کی گفتگو سے نہ روکا، غلط قسم کے جملے بولنے سے، اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے نہ روکا، اور اسی کے اندر اسی طرح سے دوسرے الفاظ جو آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اپنی زبان کو گناہوں سے نہ روکا، اور والعمل به، عمل کو، غلط بات کے اوپر اپنے عمل سے باز نہیں آیا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ایسے بندے کے کھانا اور پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا اور اپنی شہوات کو کنٹرول نہ کیا، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہ روکا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان والعمل بھی، آپ نے فرمایا کہ اب اس غلط بات کے اوپر عمل کرنے سے باز نہ آیا۔ عمل کس چیز سے ہوتا ہے؟ یا تو ہاتھوں سے ہوتا ہے، یا انسان پاؤں سے چل کر جاتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، یا انسان کانوں سے کوئی ایسی گفتگو سنتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، یا انسان جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے انسان کا عمل ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کے آرگنز جس چیز کے اندر ملوث ہوتے ہیں، زبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا اور اس کے بعد پورے جسم کے اعمال کو الگ سے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص غلط قسم کی گفتگو سے باز نہیں آتا، جس کے اندر ہر قسم کی گفتگو شامل ہے، جھوٹ بھی شامل ہے، فحاشی اور بے حیائی کی گفتگو بھی شامل ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا زبان کے ساتھ یہ بھی شامل ہے، کسی کو ہرٹ کرنا شامل ہے، بد اخلاقی شامل ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ایک انسان اس چیز سے باز نہیں آتا اور اسی طرح سے عمل سے بھی باز نہیں آتا، غلط اعمال بھی وہ کرتا رہتا ہے، گویا کہ جو اس کی عام دنوں میں روٹین تھی وہ روٹین اس کی برقرار رہتی ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ جیسا کہ اسی کے ساتھ اگر اسی سے ریلیٹڈ بات ہم دوسری بھی ساتھ میں شامل کر لیں کہ ایک انسان جیسے تھوڑا سا گرمی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد پورا دن اپنا کاروبار کیا اور اس کے بعد سو لیا، سوئے پورا دن گزار دیا، نہ کسی رمضان نماز کی فکر ہے، نہ کسی تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ باقی معاملات کی فکر ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ انسان نے روزہ تو رکھا ہے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا تو رکھا ہوا ہے، لیکن انسان کا باقی جسم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی اسی طرح سے کر رہا ہے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آ رہا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایسا بندہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھے۔ یہ اپنے اوپر ظلم وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی بھی عمل شریعت کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھنے کے بعد تو سو لی اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مجالس میں بیٹھے رہے، اللہ کی نافرمانی کے معاملات کرتے رہے، ساری رات بیٹھ کر موبائل میں مختلف لغویات کے اندر مشغول رہے، فضول قسم کے معاملات کے اندر مشغول رہے، یا اسی طرح سے اپنے دوست احباب کی محفلوں میں بیٹھے وقت ضائع کرتے رہے۔ روزہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ روزہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارے پورے جسم کو ایک دم سے وہ ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والا جسم انسان کا بن جائے، اور اس کے بعد اگلا سال انسان کا اسی کے مطابق گزرے۔ روزہ کی وجہ سے اگر انسان کی زندگی میں چینج نہیں آتا، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں لگاتا، تو ایسے روزہ کے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پورا رمضان انسان نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی، اس کے علاوہ کچھ بھی برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے جو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اس کا معنی یہ کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو تمہارے اوپر مسلط کی گئی، یہ پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، اگرچہ اس کی کیفیات، اس کی ڈیوریشن، اس کے معاملات، اس کے احکام کچھ مختلف تھے۔ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ جو اللہ نے فرمایا تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو تقویٰ اصل میں گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو یاد رکھیے، اس وقت آج ہماری عبادت کے اندر لذت نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں لذت نہیں ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں تلاوت قرآن میں لذت نہیں ہے، نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں لذت نہیں ہے، ہم دیگر نیکی کے معاملات کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تب بھی ہمارے جسم کو لذت اور حلاوت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہماری عبادات کے اندر ایک جو دل لگتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے بڑا سبب گناہوں کا نہ چھوڑنا ہے۔ جب تک انسان، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اگر انسان کے جسم کے اندر کوئی شدید قسم کی بیماری ہو تو کیا اس کو طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانوں کا ذائقہ اچھا لگے گا؟ کسی بھی صورت میں اس کو ذائقہ اچھا نہیں لگے گا۔ اگر انسان اپنے جسم کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اس کا فزیکلی کوئی اس کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے، تو اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے کیا رکھا ہوا، بلکہ اچھے اچھے کھانے اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کیا کہے گا دیکھ کر، مجھے فلاں تکلیف کا سامنا ہے، اس وجہ سے میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اگر وہ کھائے گا تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کھاتے وقت اس کو ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ مجھے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کی لذت اور حلاوت ختم ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو عبادات کی مثال بھی اسی طرح سے ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ رہتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان ڈیلی کی بنیاد پر، روزمرہ کی بنیاد پر جن کو سر انجام دیتا ہے، زبان کے گناہ ہیں، کچھ ہاتھوں کے گناہ ہیں، کچھ وہ گناہ ہیں جو انسان نے کسی پرانے وقت میں کر رکھا اور ابھی تک وہ گناہ جاریہ کی صورت میں ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ کسی وقت میں کسی کی زمین ہتھیالی تھی، کسی وقت میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، ان گناہوں کا مسلسل ابھی تک ہماری زندگی کے اوپر بوجھ موجود ہے۔ یاد رکھیے، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، جب تک اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو جب تک ان حقوق العباد کی ادائیگی نہ کی جائے، ادائیگی کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر حقوق العباد کے اندر انسان نے کسی جگہ کمی کوتاہی کی ہے، کسی کے ساتھ چیٹ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی فزیکلی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے، کسی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کرتا رہا ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام اور بہتان لگاتا رہا ہے، جب تک انسان ان سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اللہ رب العزت انسان کے یہ گناہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ کسی کا روپیہ پیسہ کھا لیا، کسی کا قرض دبا لیا، جو بھی اس طرح سے ملتے جلتے معاملات ہیں جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے، اپنے رشتہ داروں میں، دیگر لوگوں کے اندر، حقوق العباد کی یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان وہاں سے معاف کروائے۔ چوری کی ہے، کسی کا قرض لے کر کھا لیا، دھوکے سے کسی کا مال کھا لیا، کسی کے ساتھ باقی معاملات کر لیے، ان کی واپسی یقینی بنائے، ان سے معاف کروائے، یا کسی دوسرے فزیکل گناہ کے اندر انسان انوالو تھا تو وہاں جا کے انسان معافی مانگے، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر حقوق اللہ کے اندر انسان نے کوئی زیادتیاں کی ہیں، کچھ ایسے معاملات انسان سے سرزد ہوئے، گناہ سرزد ہوئے، پھر اللہ رب العزت کے حضور انسان سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ اور سچی توبہ کرنے کے بعد، اب سچی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے اس گناہ کو پرماننٹ چھوڑ دے،
جتنے بھی گناہوں سے جو انسان کی زندگی کے اندر موجود تھے. اور ایک بات اور کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اور باقی گناہوں کو آپ اپنی زندگی میں برقرار رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا اس گناہ سے تو میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کسی کو قتل تو نہیں کروں گا, آج کے بعد کسی کا مال تو نہیں کھاؤں گا, لیکن زبان سے تکلیف آپ لوگوں کو ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرے, اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا عہد اور پیمان کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, پرماننٹ چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے. نمبر 3, اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے. اور نمبر 4, اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر حقوق العباد کی ادائیگی کو یقینی بنائے. اس کے بعد اللہ انسان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اب انسان کی توبہ قبول ہونے کا معنی آسانی کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اگر میری اور آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کی سائنس اور اس کی علامات کیا ہیں. اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے عبادت کے اندر لذت حاصل ہو جائے گی. عبادت کے اندر لذت حاصل ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. عبادت کے اندر لذت کے 2 معنی سمجھ لیجئے. ایک, عبادت کی لذت یہ ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھتے تھے, آپ کا دل نہیں لگتا تھا, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, اب آپ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے دل کے اندر تصور ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا معنی کیا ہے عبادت کی لذت کا؟ دوسرا معنی یہ ہے انسان کی توبہ قبول ہونے کا سائن یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کی زندگی میں گناہوں کی کثرت رہتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ابھی آپ کا ایمان جو ہے نا وہ اسی جامد لیول پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کا ایمان جو ہے نا وہ انکریز نہیں ہو رہا, بڑھ نہیں رہا, یا تو کم ہو رہا ہے یا رکا ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ کریں. جب یہ توبہ انسان, یہ رمضان بہترین موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائی. ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان بخشش کا مہینہ ہے. رمضان بخشش کا مہینہ, انسان کے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے رمضان کے اندر, یعنی پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے, کیسے؟ ایمان کے ساتھ, وہ احتساباً, اور احتساب کے ساتھ, خود احتسابی کا عمل کرتا ہے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لانے کی کوشش, یہ ایمان ہے. اپنے عقیدے کی درستگی, اور اس کے بعد جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے, جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکنا, اور جن چیزوں کا اللہ نے تقاضا کیا ان کو بجا لانا, یہ ایمان ہے انسان کا. اور احتساب کا عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں, اگرچہ اس کا وسیع مفہوم ہے لیکن آسان لفظوں میں ہم سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور پکی اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لینا. احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی کیا ہے اس کو ایک پروسیس سے گزارنا, اس کو ایک جالی اور ایک جو ہے نا وہ مطلب سمجھیے کہ ایک فلٹریشن کے جو ہے نا وہ پروسیس سے گزارنا, جس کا معنی یہ کہ تمام کے تمام گناہ پیچھے رہ جائیں اور صرف انسان کی پاکیزہ زندگی سامنے آ جائے. یہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ اس طرح کی اپنے آپ کی کیفیت پیدا کر کے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اب انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو کیا نتیجہ ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی, سارے گناہ معاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے, فرمائیں کہ اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس بندے نے رمضان کی رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, وہی پہلی والی 2 کنڈیشنز یہاں پر بھی موجود ہیں. مطلب یہ کہ گناہوں سے توبہ کر کے, صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے, آئندہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کا پورا اللہ رب العزت کے سامنے پکا وعدہ اور عہد و پیمان کر کے, اس حالت میں اب انسان قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیں گے. اتنی آسانی کے ساتھ. مطلب آپ دیکھیے جیسے ہم روزہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی, ہم سب روزے سے ہیں, لیکن روزہ کے ساتھ جو اصل روزہ کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان اپنے آپ کو, یہ جو مذکورہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان باتوں سے انسان اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. پچھلی انسان کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی کو انسان جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرے. جو گناہ انسان کی زندگی کے اندر موجود ہیں انسان ان سے توبہ کرے,
تب انسان کو روزہ کی لذت بھی حاصل ہوگی، تب انسان اللہ رب العزت کے ہاں اس اجر کا مستحق بن سکتا ہے، جو اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، بہت بڑی بشارت ہے یہ، پچھلے جتنے بھی گناہ انسان کی زندگی کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا واقعہ ایک بیان کیا گیا، شاید ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، دو آدمی تھے ایک قبیلے کے، ایک بستی کے، وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا، ان میں سے ایک شخص تھوڑا سا مطلب وہ محنت کرنے کا ذرا عادی تھا، ہر بات میں اپنے آپ کو پیش رکھتا، دوسرا شخص تھوڑا سا اس چیز کے اندر ذرا ڈھیلا تھا، اس معاملات میں کمزور تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد تو ظاہر ہے کہ باقی معاملات تو سب کر ہی رہے تھے۔ اب وہ جو تھوڑا سا آگے بڑھنے کا شوقین تھا اور ہر کام میں وہ مطلب محنت اور کوشش کرتا، جد و جہد اسٹرگل کرتا، وہ جہاد میں شریک ہوا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا جو شخص تھا یہ تقریباً اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد یہ بھی اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی جو ہے نا وہ اسی قیامت کے منظرنامے میں ہوں اور وہ دونوں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ دونوں شخص وہاں موجود ہیں اور میں بھی ہوں۔ ان میں سے وہ شخص جو جہاد کر کے درجہ شہادت حاصل کر چکا تھا، جنت میں سے ایک آدمی نکلا، آ کر اس نے بعد میں فوت ہونے والے شخص کو بلایا اور اس کو پہلے جنت میں لے گیا۔ درجہ شہادت پانے والا بھی کھڑا ہوا ہے جنت کے باہر، اور جو 1 سال بعد میں فوت ہوا، جس نے جہاد کے اندر شہادت نہیں پائی، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے سوائے قرض کے، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق ہے، حقوق العباد کے اندر معافی نہیں ہے انسان کی، سوائے قرض کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی ہم یہ حدیث ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے سامنے بیان کی ہے کئی مرتبہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے سبق میں بھی پڑھی تھی کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اہل جنت سے پوچھیں گے تو صرف ایک شہید ایسا شخص ہوگا جو جنت سے واپس آنا چاہتا ہوگا، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ اللہ شہادت کے اندر جو مزہ ہے نا، میں وہ مزہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری راہ میں شہید ہونے کا، اللہ کے لیے کٹنے کا جو ایک مزہ ہے نا، وہ اللہ رب العزت میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرمائے۔ اتنی بڑی شہادت حاصل کرنے کے باوجود یہ شخص ابھی جنت کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور بعد میں 1 سال بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ واپس آیا جو پہلے ان کو لینے آیا تھا، اب اس نے شہید ہونے والے شخص کو بلایا اور اس کو بھی جنت میں لے کے چلا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھنے لگا تو مجھے اس نے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، یہ تو چونکہ خواب دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں خواب سے جب بیدار ہوا، صبح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا خواب سنا اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں پر حیرانی کے اثرات دیکھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تعجب کس بات سے کر رہے ہو؟ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، یہی سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ ایک شخص نے درجہ شہادت حاصل کیا، اتنا بڑا درجہ، اور دوسرا شخص 1 سال بعد اپنی طبی موت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے، اس کے باوجود اس کو پہلے جنت میں بلایا جاتا ہے اور شہید ہونے والے کو بعد میں جنت میں بلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تعجب کس بات کا کرتے ہو؟ اس شخص کو اللہ رب العزت نے 1 سال اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے ایک اور رمضان پایا۔ فرمایا اس نے ایک اور رمضان پایا، جس رمضان کے پانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے رمضان کو پانے اور اس کا حق ادا کرنے میں۔ صرف رمضان کو پانا مقصد نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ نہیں ہے۔ اب یقیناً ہم اس وقت جو اللہ رب العزت نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کی ہمیں صحیح معنی میں قدر نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ تو اس سے محروم ہو گئے نا جو دنیا سے چلے گئے، ہم اگر موجود ہیں تو ہم اس معاملے کو، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جو میں آپ کے سامنے قیام رمضان کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا، تو آپ نے اسی سے ریلیٹڈ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس سے پہلے تو پورے رمضان کا قیام تھا نا، جس نے پورے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اب فرمائے کہ جس نے صرف لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، صرف ایک رات کا قیام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اتنی عظیم رات ہے جو اس مہینے کے اندر آتی ہے، اور اسی رات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا. ایک اس کی صحیح الجامع کی ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کو بھی جو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، شاید وہ رمضان کی تین دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے. تورات جو ہے وہ 7 دن گزرنے کے بعد ملی، اور انجیل جو تھی یہ رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا. تو مقصد یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں، آسمانی کتابیں اور الہامی کتابیں، وہ اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے بعد رمضان کی 25ویں رات کو، 25ویں شب کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو اب ہر تاخرات کے اندر لیلۃ القدر جو ہے وہ مختلف اس کے اندر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایسی رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قدر، مقام و مرتبہ والی رات قرار دیا ہے، اور اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے. اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہر عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 راتوں کا، جب آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری عشرے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے صحیح حدیث کے اندر، ازواج مطہرات جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس مہینے کا اعتکاف فرماتے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشروں کا بھی اعتکاف کیا، پھر آخری عشرے کا بھی کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، ہمیشہ سے وہ بھی اعتکاف کرتی ہیں. اور اعتکاف کا تعلق یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے پہلے پارے میں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کا اعتکاف مسجد میں ہے. گھر کے اندر نہ عورت کا اعتکاف ہے نہ مرد کا اعتکاف ہے. اسی طرح صحیح حدیث میں موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اذا جاء العشر، جب آخری عشرہ آ جاتا، رمضان کی کتنی اہمیت ہے. اذا جاء العشر، جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، شد میں ازرہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے. جیسے کسی آپ کو کسی لانگ جرنی پہ جانا ہے، کسی آپ کو ایک لمبی کسی بڑی مہم پہ جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، گویا کہ تیاری فرماتے نا پہلے، جیسے رمضان کے پہلے تیاری انسان کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے رمضان کی تیاری کے لیے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی بطور خاص تیاری فرماتے، جس کا معنی کیا ہے کہ اب آخری عشرہ میں سونا نہیں ہے. شدہ میں ذرا کمر کس لیتے، چاق و چوبند ہو جاتے کہ بس اب عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک دم سے لگا دینا، اپنی جان کھپا دینی عبادت کے اندر. اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غفر له ما تقدم و ما تاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پچھلے جو بھی معاملات اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے لیے کمر کس لیتے کرتے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اٹھا کے ان کو بٹھاتے، بھئی اللہ کی عبادت کرو. گویا کہ آخری عشرہ پورے کا پورا. عام حالات میں کیا حکم ہے، عام حالات میں حکم یہ ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان میں سے ایک نے کہا میں پوری رات سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھے رہوں گا، تیسرے نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا. آپ نے تینوں کو منع فرما دیا، فرمایا میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، میں باقی معاملات بھی سر انجام دیتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا، مسلسل جاگنے سے منع کیا. لیکن آخری عشرے میں اگر کوئی شخص مسلسل جاگتا ہے، پورا آخری عشرہ وہ راتوں کو جاگتا ہے، تو یہ فضیلت والی بات ہے. گویا کہ جاگنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آخری عشرے کی راتیں
اسی کے ساتھ جو دوسری بات ریلیٹڈ ہے، جس طرح کے ہمارے معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہم بذات خود کبھی خواتین کے ہاتھوں مجبور ہو کے، کبھی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے، بعض مرتبہ خود بھی ہم اشتیاق اور شوق کے ساتھ کہ چلو جی باہر رونق میلہ ہوگا، شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. آخری اشرا شاپنگ کرنے کا نہیں ہے، پورا رمضان شاپنگ کا نہیں ہے، پورا رمضان شاپنگ کا نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو بطور خاص معذرت کے ساتھ، یہ ہمارا ہی ٹرینڈ ہے نا، ہمارا ہی ایک مطلب کردار ہے جس کی وجہ سے ہم شاپس پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر کسٹمر زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ساری وہاں پہ سیلیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر ہم ہی اپنے رمضان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان دکانداروں کو بھی موقع مل جائے گا. رمضان سے پہلے اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات جو ضروریات ہیں انسان کی، اس سے جو ہے نا وہ فرقش نہیں ہوا جا سکتا، وہ ضروریات انسان رمضان سے پہلے پوری کرنے کی کوشش کرے. یا اگر کوئی نہیں کر سکا تو آج کل کے 2-4 دنوں کے اندر اندر فوراً ان کو نمٹا لیں. ہر صورت میں آخری عشرے کو بطور خاص فارغ کریں، رمضان کے دنوں رمضان کی راتوں کو فارغ کریں. یہ رمضان کے دن سفر کرنے کے نہیں ہیں، گھومنے پھرنے کے نہیں ہیں، رمضان کے دن جو ہے یہ شاپنگ کرنے کے نہیں ہیں، رمضان کے دن جو ہے نا وہ راتوں کو انجوائے کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ قیمتی راتیں انسان کی زندگی میں حسرت بن جائیں گی جب قیامت والا دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھے. ایک سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی بھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. ممبر کی 3 سیڑھیوں پر آپ نے قدم رکھا تو ہر مرتبہ آمین فرمایا. صحابہ کرتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے آج خلاف معمول ایک کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے اور میں ان کے جواب میں آمین کہہ رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دعائیں کیا کی ہیں. انہوں نے یہ دعائیں، دوسرے لفظوں میں آپ اس کو بد دعائیں بھی کہہ سکتے ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ذرا امپورٹنس کا اندازہ لگا لیجئے گا، دعا کرنے والے سب سے مقرب فرشتے ہیں، تمام انبیاء کے پاس وحی لانے والے، اور آمین کہنے والے سب سے زیادہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، تمام انبیاء کے سردار. تو اس دعا کی قبولیت میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. یقیناً جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دعا مانگی اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم پر اس دعا پر آمین کہا. تو قبولیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب وہ دعائیں کیا ہیں جن کو ہمیں بطور خاص سمجھنے اور اس کے بعد ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی دعا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ہمیں بطور خاص یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان کو عادی بنا لیں. بذات خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا کبھی ہماری سماعت سے یہ لفظ ٹکرائے تو فوراً ہماری زبان پر کم از کم یہ مختصر درود تو ضرور جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو حیات پایا اور ان کی خدمت کر کے، ان کی فرمانبرداری کر کے جنت نہ لے سکا. اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. اور اللہ کی رحمت سے دوری کا معنی سمجھ لیجئے، قیامت والے دن ہر قسم کی خیر سے محرومی ہے، جنت سے محرومی ہے. دنیا کے اندر ہر قسم کی خیر اور بلائی اور برکت سے، رحمت سے محرومی ہے. اللہ کی رحمت سے دوری کا یہ معنی ہے. گویا کہ وہ شخص اللہ کے غضب اور عذاب کا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور تیسری دعا یہ کی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بخشش حاصل نہ کر سکا. اتنا زیادہ قیمتی ہے یہ وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ہر رات میں اللہ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ہر رات میں اللہ کی طرف سے جہنم کی آزادی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. ہر رات میں اللہ کی طرف سے، ہر دن میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں.
تو پھر ایسے میں اس سے زیادہ محرومی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اس قیمتی وقت کو، رمضان کے اس وقت کو انسان اپنے دنیاوی مشاغل کے اندر گزارے اور صحیح معنی میں رمضان سے استفادہ نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان ایام کو قیمتی بنائیں کثرت کے ساتھ۔ عموماً کچھ لوگ، ایک اور بھی تھوڑی سی وضاحت کے حوالے لیے ایک بات بیان کر دوں، عموماً دورہ قرآن وغیرہ کے سلسلے رمضانوں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کچھ غلط نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو غلط امور سے روک کر اس کام میں لگایا جائے تو بہت اچھی بات ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ایک دینی کام ہے اور اس کے لیے وقت کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کام کے لیے وقف کیجئے۔ کثرت کے ساتھ جس بات کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی عبادت، جو انسان کی انفرادی عبادت ہے، انفرادی عبادت کی کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر انسان کو ضرورت ہے۔ ایسی عبادت جو انسان کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، وہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف بھی کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تاکہ آج کل جو ایک اجتماعی اعتکاف کی شکل ہو گئی، اگر انتظامی طور پر زیادہ مشکلات کا سامنا ہو تو اجتماعی اعتکاف کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگتا اور ازواج مطہرات کے بھی خیمے لگتے مسجد کے اندر، ان کے بھی خیمے لگتے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اعتکاف کو انفرادی عبادت بنایا جائے، اور وہ خیموں کی صورت میں ہی صحیح معنی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ خیمہ لگاؤ، وہاں پر آپ کو کسی وقت رونا ہے اللہ کے سامنے، کسی وقت آپ کو اپنے کون سے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، کسی وقت آپ عبادت کے کون سے مرحلے میں ہیں، کس وقت آپ اللہ کے سامنے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے آپ کی جو ہے نا وہ گفتگو چل رہی ہے، یہ سب انفرادی انسان کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو جو اجتماعی امور ہیں ان سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے زیادہ سے زیادہ انسان انفرادی عبادت کی کوشش کرے۔ کوشش کیجئے، بعض اسلاف کے جو معمولات قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، اتفاق سے پچھلے دنوں یہ کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے، ایک محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اندر موجود تھے، فیصل آباد میں بہت سے جو ہمارے محدثین ہیں بڑے، جو اس وقت کبار حدیث بیان کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے شاگردوں میں سے مولانا محمد گوندلوی ان کا نام تھا۔ زندگی کے آخری سال میں بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑے تو تقریباً ایک پورا مہینہ ہی وہ بیماری کے اندر، رمضان کا مہینہ ان کا چلا گیا۔ رمضان گزرنے کے بعد کچھ علماء نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، اور رمضان کا مہینہ کیسا گزرا؟ فرمانے لگے بڑا افسوس ہے کہ ہمیشہ سے الحمدللہ روزہ رکھا تھا، اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ مطلب میری زندگی میں رمضان آیا لیکن میں اس قابل نہیں تھا کہ روزہ رکھ سکا۔ لیکن ساتھ ہی فرمانے لگے کہ ہاں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے 30 قرآن مکمل کیے۔ بیمار ہونے کے باوجود، روزہ نہ رکھ سکنے کی طاقت کے باوجود 30 قرآن مجید مکمل کیے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ، حسن بصری وغیرہ، ان سب کے بارے میں جو ان کے مختلف معمولات ملتے ہیں، 90 مرتبہ امام مالک کے بارے میں موجود ہے، 90 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے رمضان کے اندر، صرف رمضان کے اندر۔ اچھا، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ 3 دنوں سے پہلے قرآن مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اعتکاف کے حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے ایک بات بتائی ہے۔ عام حالات میں یہ حکم ہے کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کریں گے، پوری رات آپ نہیں جاگیں گے، جبکہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ جاگ رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص دنوں کی آمد پر عبادات کے جو احکامات ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں مطلب بطور خاص نفلی عبادت جو ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کی آپ کثرت کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد، اللہ توفیق دے دے، 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 1 پارہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ کے آپ کے 5 پارے ہو جائیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور ایک بات اور آپ کو میں ایک ٹرک کے طور پر بتا دوں، اسلاف کا یہ موقف بھی ہے، ان کا جو ہے نا وہ عمل بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنے لگتا ہے تو قرآن پڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے تلاوت کرنے میں، جب آپ اس کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے تو وہی پارہ آپ کا 40 منٹ میں پورا ہونا شروع ہو جائے گا، آدھے گھنٹے میں پورا ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ قرآن کی تلاوت آپ پر آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یہ ہر اعتبار سے ہے، سمجھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ جتنی زیادہ آپ کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر آسان ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی 5 پارے ڈیلی پڑھ لیتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کتنے قرآن اس کے مکمل ہو جائیں گے، کم از کم 6 قرآن تو اس کو رمضان کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت جو بھی آپ کے سامنے میں نے دیگر باتیں رکھی ہیں، نوافل کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، اللہ رب العزت ہم سب کو
مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہماری اللہ رب العزت زندگیوں کے اندر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔